اپنے ساتھ ہی. کیا شان ہے والدین کی کہ اپنے حکم کے ساتھ ہی کہا والدین کا حکم. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ وجود دینے والا اللہ ہے، لیکن اس نے آمنہ کے لال کے ذریعے پھر اس سے آگے تمہارے والدین کے ذریعے وجود عطا فرمایا ہے. تو یہ وجود جب والدین کے ذریعے ملا ہے تو پھر ان سے حسن سلوک کرو، ان کی بات مانو، ان کا حکم مانو. لیکن وہ پتہ کیا لکھتی ہیں کہ اب والدین کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بولو، والدین کا شکر نہیں. لیکن ایک صورت ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں گویا کہ شکر ادا ہو گیا. ایک اللہ کا اور ایک ہمارے والدین کا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کا بھی شکر ادا ہو گیا اور گویا کہ والدین کا بھی ہو گیا. آپ اب مجھ سے پوچھیں وہ کون سی دولت ہے کہ بندہ وہ کرے، وہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کو بندہ اپنائے تو گویا کہ اللہ کا بھی شکر ادا ہو گیا اور گویا کہ والدین کا بھی شکر ادا ہو گیا. تو حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں 5 وقت جو فرض نماز ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے خالق کائنات کے اس حکم پہ عمل کیا ہے، اس نے رب کا شکر ادا کر لیا ہے. اس نے رب کا شکر. اور نماز پڑھنے کے بعد کیا، یہ سنو ذرا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ کہا میرے مالک میرے والدین کو بخش دے. کیا کہا؟ کہا 5 نمازیں پڑھنے کے بعد جو اولاد والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے گویا کہ اس بچی نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، شکر ادا کر دیا. کیا کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا یہ جو ہے والدین کے لیے دعا کا سلسلہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کا ہے. کہاں کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کا بھی ہے. یہ نظریہ کو آج کا نہیں ہے کہ دعا کرے تو ثواب پہنچتا ہے تو یہ کچھ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. امام بخاری کے استاد لکھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد خاص طور پر دعا. اسے یہ بھی پتا چلا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا سنت مصطفیٰ ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور بالخصوص والدین کے لیے دعا 5 وقت. ایک تو رب کا شکر ادا ہوگا اور ساتھ ہی دعا کرے گا تو والدین کا بھی شکر ادا ہو جائے گا.